بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم تمام سننے والوں کو خوش آمدید میری چینل سچی آپ بیتی پر۔ تو جن دوستوں نے ابھی تک میری چینل سچی آپ بیتی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ اسے سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو آل پر پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے چینل پر آنے والی تمام نیو اپڈیٹ۔ جو دوست میری چینل پر ابھی نئے آئے ہیں میں اپنے نیو سبسکرائبر کو ویلکم کرتی ہوں۔ بڑھتے ہیں آج کی سچی آپ بیتی کی طرف جو کہ ہمیں کراچی سے بھیجی ہے ذیشان نے۔ سنتے ہیں ذیشان کی سچی آپ بیتی۔ ذیشان بتاتے ہیں کہ یہ واقعہ تقریباً 20-25 دن پہلے ہمارے ساتھ پیش آیا، جب میں، میری بڑی سسٹر، ان کے ہسبینڈ اور ان کی بیٹی، ہم لوگ اپنی چھوٹی سسٹر کے ساتھ ہائی وے سے ہم لوگ جا رہے تھے بحریہ ٹاؤن۔ ہم لوگوں کا پلان تھا کہ بحریہ ٹاؤن جائیں گے، تھوڑا گھومیں پھریں گے اور وہاں سے ہم نے آگے اپنی چھوٹی سسٹر کے حیدرآباد جانا تھا۔ ہم لوگ یہیں سے نکلے تھے تقریباً 9-9:30 بجے۔ ہم لوگ بحریہ ٹاؤن پہنچے 10-10:30 بجے کا ٹائم ہوگا۔ وہاں پہ گھومتے پھرتے ہمیں ٹائم کا اندازہ ہی نہ ہوا، 12 بج گئے۔ جب ہم لوگ وہاں سے نکلے ہم نے آگے کا پلان کیا کہ ہم لوگ حیدرآباد چلتے ہیں، تو میری جو بڑی سسٹر تھی انہوں نے کہا کہ نہیں، اب بہت ٹائم ہو گیا ہے تو بہتر ہے کہ ہم لوگ جو ہیں واپس گھر کی طرف چلیں۔ تو میری جو بہنوئی تھے انہوں نے کہا کہ ہاں پھر ہم لوگ کسی اور دن کا پلان جو ہے وہ کریں گے۔ ہم لوگوں نے واپسی میں جو تھا ہائی وے پہ ایک ہوٹل تھا، بہت ہی مشہور ہوٹل، وہاں سے ہم لوگوں نے کھانا وانا کھایا اور پھر واپسی کے لیے کراچی کی طرف روانہ ہوئے۔ اور بارش جو تھی بہت تیز ہو رہی تھی۔ جب ہم لوگ ہوٹل پہنچے تو بارش جو تھی وہ سٹارٹ ہوئی اور وہ جو تھی رکنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ کافی دیر تک ہم لوگ وہیں بیٹھے انتظار کرتے رہے کہ چلو بارش تھوڑی تھمے گی تو پھر ہم لوگ نکلیں گے۔ خیر کافی دیر انتظار کرتے جب بارش نہیں تھمی تو ہم نے پلان کیا کہ نہیں یار نکلتے ہیں اور مزید ٹائم یہاں گزارنے سے بہتر ہے کہ گھر کی طرف روانہ ہوں۔ ہم لوگ گاڑی میں آ کر بیٹھ گئے اور ہم لوگ خوب انجوائے کرتے ہوئے فل آواز میں ہم نے میوزک آن کیا اور بارش کا جو تھا موسم انجوائے کرتے ہوئے ہم لوگ کراچی کی طرف رواں دواں تھے۔ بڑے مزے سے ہم باتیں بھی کر رہے تھے، میوزک بھی انجوائے کر رہے تھے۔ ابھی ہم لوگ جب اس ہوٹل سے نکلے 7 یا 8 منٹ ہوئے ہوں گے، ہم لوگ جو میرے بہنوئی تھے وہ کافی تیز ڈرائیو کر رہے تھے اور بارش بھی جو تھی وہ بہت ہی تیز تھی۔ ہم لوگوں نے جب ٹول پلازا کراس کیا اس سے تھوڑا آگے آ کے کہہ لیں کہ دونوں سائڈ پہ جیسے کہ آبادی تو ہے نہیں، اندھیرا تھا اور اوپر سے بارش جو تھی وہ بہت تیز تھی، تو ہمیں وہاں پر ایک آدمی اور اس کے ساتھ 2 بچے کھڑے ہوئے نظر آئے بارش میں بھیگتے ہوئے۔ گاڑی کی لائٹ سے دور سے ہی وہ ہمیں نظر آ گئے تھے۔ آدمی جو تھا 50-55 سال کا تھا اور ایک بچہ اس کے ساتھ تقریباً 10 سے 11 سال کا اور ایک اس سے چھوٹا تھا۔ 2 لڑکے اس کے ساتھ کھڑے ہوئے تھے۔ بہنوئی نے کہا کہ بارش بہت تیز ہو رہی ہے اور یہ دیکھو کیسے یہ لوگ یہاں پر کھڑے ہیں بیچارے، اور ان کی کہنے کی دیر تھی کہ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے ہمیں روکا۔ اب ہم لوگوں نے کہا کہ رکیں یا نہ رکیں، لیکن بہنوئی نے گاڑی روک دی اور وہ فوراً ہی بھائی کی سائیڈ آ کے، دروازے کی سائیڈ آ کے اس نے دروازہ نوک کیا اور اس نے کہا کہ صاحب ہمیں تھوڑا آگے تک آپ چھوڑ دیں گے، بارش بہت تیز ہے اور بچے جو ہیں بارش میں بھیگ کے بیمار نہ پڑ جائیں۔ تو میرے بہنوئی نے اس سے کہا کہ ٹھیک ہے تم پیچھے بیٹھ جاؤ۔ یہاں میں آپ کو ایک بات بتانا بھول گیا کہ بہنوئی کے پاس جو تھی وہ ریوو گاڑی تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ پیچھے بیک سائڈ پہ جو جگہ ہوتی ہے گارڈز کے بیٹھنے کی، تو بھائی نے اس سے کہا کہ آپ لوگ وہاں پر بیٹھ جاؤ۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ ایک بات مجھے اس آدمی کی بہت ہی پراسرار لگی، کیونکہ میں بالکل بھائی کے پیچھے بیٹھا تھا تو میں اس آدمی کو بڑے غور سے دیکھ سکتا تھا، مطلب صحیح طرح سے مجھے اس کی شکل نظر آ رہی تھی۔ اس آدمی کے چہرے پہ جو آنکھیں تھیں وہ تھوڑی مجھے عجیب سی لگی، کیونکہ اتنی بارش میں بھیگتے ہوئے اس کے چہرے پہ جو پانی آ رہا تھا اور وہ جب بات کر رہا تھا تو ایک دفعہ بھی اس نے اپنی آنکھوں کو نہ جھپکا اور جو اس کی کہہ لیں کہ آئی بال جو ہوتی ہیں وہ بھی اس نے ادھر ادھر نہیں کی۔
ایک ہی ڈائریکشن میں وہ دیکھ رہا تھا اور وہ بہنوئی سے بات کر رہا تھا۔ بھائی نے بھی اسے کہا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ پیچھے بیٹھ جاؤ اور جہاں اترنا ہو آپ لوگ پیچھے سے جو ہے وہ گاڑی کو نوک کرنا، میں وہاں روک دوں گا۔ اس نے سر ہلایا اور بچوں کو لے کر وہ بیٹھ گیا پیچھے۔ جب وہ لوگ پیچھے بیٹھ گئے تو میری جو بہن تھی اس نے کہا کہ آپ نے ایسے ہی ان لوگوں کو پیچھے بٹھا لیا، پتہ نہیں کیسے لوگ ہوں گے۔ آپس میں ہماری یہ باتیں ہونے لگیں، لیکن بہنوئی کہنے لگے کہ نہیں، چھوٹے بچے ہیں، بیمار نہ پڑ جائیں، چلو ہمارا راستہ بھی وہی، ہم اس کو اتار دیں گے۔ ہم لوگ یہی باتیں کرتے ہوئے اپنا سفر انجوائے کر رہے تھے کہ میرے بہنوئی جو تھے وہ پیچھے کے راستے، جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ ملیر کینٹ کا جو راستہ ہے پیچھے کا، وہاں سے انہوں نے کہا ہم ٹرن لے لیں گے اور اگر جہاں اس نے رکنا ہوگا وہ ہماری گاڑی بجا دے گا۔ اچھا، ہم لوگ جب اس راستے پہ ہم لوگ نے انٹر کیا ملیر کینٹ والے راستے پہ، تو خیال آیا کہ یار انہوں نے تو کہا تھا تھوڑا آگے کا، تو اب انہوں نے کہاں اترنا ہے؟ تو میرے بہنوئی نے کہا کہ ذرا پیچھے کھڑکی کھول کے دیکھو ذیشان کہ وہ لوگ بیٹھے بھی ہیں صحیح کہ نہیں۔ اچھا، میں نے کہا کہ اچھا بھائی، میں نے کھڑکی تھوڑی سی کھولی تو میری تو چیخ نکل گئی، کیونکہ وہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا، گاڑی میں کوئی بھی موجود نہیں تھا، نہ وہ بچے نہ وہ آدمی۔ میں نے بھائی سے کہا بھائی رکو، تو بھائی نے گاڑی روکی اور ہم نے کہا کہ ہم نے اس کو چڑھتے ہوئے دیکھا، اس بندے کو چڑھتے ہوئے دیکھا، اور گاڑی بھی اتنی تیز نہیں تھی کہ خدا نخواستہ کہ وہ لوگ وہاں سے گر جاتے یا کچھ ایسا ہوتا۔ میرے بڑے بہنوئی نے اور جو گاڑی ڈرائیو کر رہے تھے انہوں نے اور میں نے اتر کر پیچھے پورا چیک کیا، مگر وہاں ہمیں کوئی بھی نظر نہیں آیا۔ ہمیں تو بہت ہی خوف بھی آیا کہ آخر وہ لوگ گئے تو گئے کہاں؟ چلو خدا نخواستہ کوئی گرتا یا کچھ ہوتا، کوئی چیختا تو صحیح، کوئی بتاتا تو صحیح، کچھ کہتا تو صحیح، مگر وہاں تو کوئی بھی نہیں تھا۔ اور ہم لوگوں نے کہا کہ آخر وہ لوگ گئے تو گئے کہاں؟ پھر میرے بڑے بہنوئی نے کہا کہ جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے نکلو، کیونکہ یہ علاقہ ویسے بھی ٹھیک نہیں ہے، کیونکہ جہاں ہم نے گاڑی روکی تھی وہ دونوں سائڈیں جو تھیں وہ بالکل ویران ہے، بالکل ویران پڑی تھیں۔ ہم لوگ جلدی سے گاڑی میں بیٹھے اور ہم لوگوں نے وہاں سے گاڑی بھگائی اور گھر آ کے ہی ہم نے سانس لیا، اور ہم لوگ اس چیز کو سوچتے رہے کہ آخر وہ لوگ گئے تو گئے کہاں۔ کافی دن ہو گئے ہم اس بات کو ابھی تک سوچ رہے ہیں کہ آخر وہ لوگ کہاں گئے۔ پھر ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی اور ہی مخلوق ہوگی جس نے ہم سے مذاق کیا یا ہمیں ڈرانے کی کوشش کی، یا پھر سچ مچ میں اس کو لفٹ چاہیے تھی۔ اللہ جانے کہ وہ کون تھے، یہ ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ تو یہ تھی ذیشان کی سچی آپ بیتی۔ امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ مجھے اور اپنے پیاروں کو اپنی نیک دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔